أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ. قاف کو موٹا پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے، اور لام کی ادائیگی میں آواز بالکل نہ لوٹے، اس کا خیال رکھیں گے۔ قل قل اس طرح سے آواز لوٹنی نہیں چاہیے۔ اعوذ اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، حمزہ اور عین میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ اعوذ اعوذ، ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہ نکلے، اعوذ نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ برب الفلق، را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر تشدید ہے، اس لیے با میں تھوڑی سی سختی کریں گے۔ با کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کی ادائیگی میں بھی آواز نہ لوٹے، اس کا خیال رکھیں گے۔ برب بل، اس طرح سے آواز نہیں لوٹنی چاہیے۔ برب الفلق فلق، اب قاف کی ادائیگی میں آواز لوٹے گی، کیونکہ قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اور وقف کرنے کی وجہ سے یہ ساکن بھی ہو جائے گا۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ ساکن ہے، وقف کرنے کی وجہ سے قاف ساکن ہو جائے گا، اس لیے قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹے گی۔ فلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من شر، اخفا کرتے ہوئے آپ یاد رکھیں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے، اس لیے کہ زبان جب بھی تالو سے لگ جائے گی تو وہ اخفا نہیں بلکہ اظہار ہو جائے گا، اس لیے جب بھی اخفا ادا کریں تو زبان تالو سے نہ لگے، اس کا خیال رکھیں گے۔ من شر، شین کو بلند سیٹی جیسی آواز نکال کر کے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ خلق خلق، خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے۔ خا کی ادائیگی میں حلق سے کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز نہ نکلے، اس کا خیال رکھیں۔ یہاں پر بھی وقف کی وجہ سے قاف ساکن ہو جائے گا، قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے قاف میں قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ جائے گی۔ خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من شر، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک کریں گے۔ غاسق، غین اور قاف، پھر یہاں پر بھی قاف ہے، تینوں حروف کو مکمل پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کریں گے، کیونکہ تینوں حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہیں۔ غاسق، سین کی ادائیگی میں پتلی سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے۔ قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ تنوین میں غنہ بالکل نہیں کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ اذا، ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہ نکلے، اذا نہیں پڑھنا ہے۔ اذا وقب، وقب، وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، با چونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اس لیے با میں قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ جائے گی۔ وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ ومن شر، رائے مشدد کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک کریں گے، پتلا پڑھیں گے۔
الف لام نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا۔ ادغام شمسی میں الف لام کو نہیں پڑھتے، را کو سیدھا نون سے ملائیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے نون میں ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی۔ نفاثاتی، فا اور ثا دونوں حرفوں کو نہایت نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور ثا کی ادائیگی میں سین کی طرح سیٹی جیسی آواز بالکل نہ نکلے، اس کا خیال رکھیں گے۔ فی العقد، فا کے بعد جو یا ہے اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا، فا کو سیدھا لام سے ملائیں گے، عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں، اور قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے۔ وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی، اور دال بھی حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے دال میں بھی قلقلہ ہوگا۔ فی العقد، فی العقد، اس طرح سے آواز کو لوٹا کر اس کے بعد وقف کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ، رائے مشدد کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، پتلا کر کے پڑھیں گے۔ حاسد، حاسد، ہا کی ادائیگی میں حلق سے کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز نہ نکلے، اس کا خیال رکھیں گے، درمیانی حلق سے ہا کو ادا کریں۔ سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے۔ دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ تنوین میں غنہ بالکل نہیں کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوتا ہے، اور اظہار حلقی میں غنہ نہیں ہوتا۔ اذا حسد، ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہیں نکلنی چاہیے، اذا نہیں پڑھنا ہے۔ اذا حسد، اذا حسد، سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلے گی، اور وقف کرنے کی وجہ سے دال ساکن ہو جائے گا۔ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے دال میں آواز لوٹے گی۔ ایک بار پھر سے پیچھے سے میں پڑھ دے رہا ہوں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔